الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے کچھ عرصے سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہم بکثرت نمازوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں، ان کی کچھ تشریح اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ جب ہم وہ صورتیں قرآن کریم میں پڑھیں یا نمازوں میں پڑھیں یا سنیں تو ان کا کم از کم اجمالی مفہوم اور ان سے ملنے والے سبق ہمارے ذہنوں میں آئیں اور اس سے نمازوں کی معنویت میں اضافہ ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تفسیر اور تشریح بقدر ضرورت آپ حضرات کی خدمت میں پہلے جمعوں میں عرض کر چکا ہوں. آج ایسی ہی ایک صورت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ صورت بھی اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، سورۃ الفیل کہلاتی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اور جو لوگ تراویح کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکیں یا قرآن کریم اس میں ختم نہ کر سکیں تو عام طور سے الم تر کیف سے آخر قرآن تک 10 صورتیں ہیں، ان کو پڑھتے ہیں اور اس سے تراویح میں بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اس صورت کا پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا پس منظر، اس کی تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا. باری تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا
الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کے پروردگار نے اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والے لشکروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری تدبیریں ناکام بنا دی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر ایسے پرندے چھوڑ دیے جو ابابیل کی شکل میں تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، یعنی جیسے کہ کوئی مویشی جانور گائے بیل بھینس چارہ کھانے کے بعد جو اس کا بھوسا اگل دیں تو ایسا ہو گیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا، یعنی وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ، اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ جس واقعے کی طرف قرآن کریم نے اس صورت میں اشارہ فرمایا ہے، یہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے شمار ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات تو ایسے ہیں جو آپ کی تشریف آوری کے بعد ظاہر ہوئے، اور کچھ معجزے ایسے ہیں جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیے تھے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے، ابھی نکلا نہیں ہوتا لیکن نکلنے والا ہوتا ہے، تو اس کی روشنی اور سفیدی افق پر پھیلنے لگتی ہے۔ وہ سفیدی اور وہ سرخی، شفق کی سرخی، وہ اس بات کا پیغام دیتی ہے، اس بات کی خبر دیتی ہے کہ سورج آنے والا ہے۔ اسی طرح جب کوئی جلیل القدر پیغمبر دنیا میں تشریف لانے والے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دنیا کو دکھاتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اب اپنے فضل و کرم سے ایک پیغمبر بھیجنے والے ہیں جو اس دنیا میں نور پھیلائے۔ یہ جو معجزات نبی کے آنے سے پہلے بھیجے جاتے ہیں ان کو اصطلاح میں ارحاسات کہتے ہیں۔ ارحاسات، معجزہ تو اس کو کہتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ظاہر ہوا، اور ارحاس اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دنیا کو دکھائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اور یہ ہے کہ کسرا کے محل کے کنگرے اچانک گر گئے تھے، جو اس بات کی پیشین گوئی تھی، اس بات کی علامت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو قیصر و کسرا کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ ایران کا وہ آتش کدہ جس میں سینکڑوں سال سے آگ جل رہی تھی اور لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ آگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کچھ پہلے اچانک ٹھنڈی ہو گئی، جو سینکڑوں سال سے جلی ہوئی تھی۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات میں سے ایک معجزہ تھا۔ اور ایک معجزہ یہ ہے جو اس سورۃ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔
اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ شریف بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس دنیا کے اندر ایک ایسا گھر بنایا جسے اپنی طرف منسوب فرمایا، یہ میرا گھر ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھر کے محتاج نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے عالم پر محیط ہیں، ان کو کسی گھر کی ضرورت نہیں، ان کو کسی رہائش گاہ کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نظر نہیں آتے، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ اپنے اللہ کو پکارے تو کوئی ایسی چیز اس کے سامنے ہو کہ جس سے آدمی لگ لپٹ کر اپنے پروردگار کو پکار سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس زمین پر اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر فرمایا۔ اور یہ بیت اللہ تعمیر تو چلا آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے کعبے کی تعمیر کی تھی اس دنیا میں، انسانی دنیا میں، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد انبیاء کرام میں سے مختلف انبیاء کرام آتے، اس کا طواف کرتے، عبادت کرتے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی جگہ پر عمارت برقرار نہ رہی۔ روایتیں مختلف ہیں کہ طوفان نوح کے وقت میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانے میں جو طوفان آیا اس کے اندر وہ بیت اللہ کی عمارت باقی نہ رہی۔ غرض یہ کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بیت اللہ کی عمارت موجود نہیں تھی، بنیادیں موجود تھی اور جگہ موجود تھی لیکن عمارت نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ انہیں تعمیر فرمائی، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ نئی تعمیر نہیں کی، بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہماری یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب تم نے کعبہ تعمیر کر دیا، اب ایک اعلان عام کرو سارے انسانوں کے لیے کہ یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اب اس کا حج کرنے کے لیے، اس میں عبادت کرنے کے لیے آؤ۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر آواز دی سارے انسانوں کہ اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اب اس کے پاس عبادت کے لیے اور حج کرنے کے لیے آؤ۔ یہ آواز لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ اس بیت اللہ کے پاس آؤ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھ کر جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک کے معنی میں حاضر ہوں۔ یہ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگائی گئی تھی کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے ارشاد کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، آپ کے سوا کوئی شریک نہیں، آپ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آواز ساری دنیا تک پہنچا دی، اور اس کے جواب میں ہر سال لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے بیت اللہ شریف قائم ہے، اور اطراف عالم سے لوگ اس کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔
یہ سلسلہ کچھ عرصے تک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ٹھیک چلتا رہا. بعد میں عرب کے اندر بت پرست پیدا ہو گئے، انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، لیکن بیت اللہ کے حج کرنے کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا. یعنی جاہلیت کے زمانے میں بھی جب کہ لوگ شرک کرنے لگے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، لیکن بیت اللہ کی عظمت کے قائل تھے، بیت اللہ کی حرمت کے قائل تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کے لیے کے پاس آیا کرتے تھے. ہر سال حج ہوا کرتا تھا، جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. اس بیت اللہ کی مرکزیت کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور اس میں رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز بخشا تھا. سارے عرب کے قبیلے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے، اور چونکہ قریش کے لوگ اس بیت اللہ کے پاسبان تھے اور اس کی نگرانی کیا کرتے تھے، اس واسطے لوگ قریش والوں کی عزت بھی کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر سال پورے عرب کے لوگ بیت اللہ کے پاس جمع ہوتے، ایک اجتماعی اتحاد کا ایک مظاہرہ ہوتا، اور سب لوگ قریش کی عظمت اور ان کی تعظیم اور توقیر کا مظاہرہ کرتے. یہ صورتحال چلی آ رہی تھی. جزیرے عرب میں ایک دوسرا بڑا ملک تھا جو آج بھی ہے، یمن کہلاتا ہے. یمن یہ جزیرہ عرب کے جنوب مشرق میں واقع ہے، اور یہ اس زمانے میں ایک بڑی سلطنت تھی، اور وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ ابرہہ کہلاتا تھا. وہاں اس نے یہ دیکھا کہ سارے عرب کے لوگ، یہاں تک کہ یمن کے لوگ بھی حج کے موسم میں حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو زبردست مرکزیت حاصل ہے، قریش کے لوگوں کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی کہ یہ سارے عرب کے لوگ یہ مکہ مکرمہ کو اپنا مرکز بنائے ہوئے ہیں اور یہاں پر جا کر عبادت کرتے ہیں. قریش کے لوگوں کو تجارتی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک ایسا ہی گھر اپنے یمن میں بنا لیں. چنانچہ اس نے، وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے اپنے یمن کے اندر ایک کلیسا تعمیر کیا، بڑا شاندار. بیت اللہ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انگڑ پتھروں سے بنا ہوا ہے، پلاسٹر بھی نہیں ہے. اس پر غلاف ضرور چڑھایا جاتا ہے، لیکن جہاں تک تعمیر کا تعلق ہے باہر سے اس کے اوپر پلاسٹر بھی نہیں ہے، پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے. لیکن ابرہہ نے یمن کے اندر جو عبادت گاہ بنائی، کلیسا بنایا، وہ بڑا عالیشان سنگ مرمر کی تعمیر، اور اس کے اوپر بڑا پیسہ خرچ کیا، بڑا شان و شوکت والا کلیسا بنایا، اور لوگوں سے، یمن کے لوگوں سے کہا کہ خبردار اب اس کے بعد کوئی شخص حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا، اب سارے لوگ یہاں پر حج کریں گے، اس کلیسا میں کریں گے. جب یہ بات اس نے پھیلائی اور یہ کہا کہ یہ میں نے کعبہ یہاں بنا دیا ہے، اب یہاں پر لوگوں کو چاہیے کہ یہاں پر عبادت کریں، تو ظاہر ہے کہ اس سے اہل عرب میں اشتعال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے جس بیت اللہ کی عظمت ناقابل انکار رہی ہے اور ہر دور کے لوگ یہاں پر آ کر حج کرتے رہے ہیں، اچانک یہ کہ اس کے مقابل میں ابرہہ نے یمن کے اندر ایک گھر بنا دیا ہے، تو لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا. اور یہ روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے کوئی شخص یمن گیا اور یمن جا کر اس نے اس کلیسا کے اندر نجاست پھیلا دی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے وہاں جا کر پاخانہ کر دیا، اس سے وہاں اشتعال پیدا ہو گیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کلیسا کو آگ لگانے کی کوشش کی.
جب یہ خبر ابرہہ بادشاہ کو ہوئی تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کو اپنے ہاتھ سے منہدم نہ کر دوں، ڈھا نہ دوں۔ اور اس غرض کے لیے اس نے لشکر تیار کرنا شروع کیا جو مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرے اور چڑھائی کر کے معاذ اللہ بیت اللہ کی عمارت کو منہدم کرے۔ یہ لشکر جو اس نے تیار کیا یہ بڑے ہاتھیوں پر مشتمل تھا، اور خود ابرہہ ایک بہت بڑے ہاتھی پر سوار تھا۔ اس ہاتھیوں کا یہ لشکر یمن سے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے روانہ ہوا، اور پورے شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہوا۔ بڑا زبردست لشکر تھا، ساز و سامان، اسلحہ، ہتھیار، سب چیزیں لے کر یہ یمن سے روانہ ہوا۔ راستے میں عرب کے مختلف قبیلے پڑتے تھے، جب وہ راستے سے گزرتا تو عرب کے قبیلے اس کی مزاحمت کرنا چاہتے تھے کہ اس کو روکیں۔ کئی جگہ پر عرب کے لوگوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لڑائیاں ہوئیں، لیکن ابرہہ کا جو لشکر تھا وہ اپنی قوت اور تعداد کے لحاظ سے سب پر بھاری تھا، اس لیے جتنے راستے کی مزاحمتیں تھیں ان کو کچلتا ہوا وہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے طائف کے قریب پہنچ گیا۔ طائف مکہ مکرمہ سے کچھ ہی فاصلے پر مشہور شہر ہے، آج تو 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر آدمی پہنچ جاتا ہے، اس وقت 2-3 دن لگا کرتے تھے پہنچنے میں۔ طائف کے قریب پہنچ گیا اور پورا پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ بیت اللہ کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ یہاں تک بات پہنچی ہے لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور بات ابھی واقعے کے مختلف اجزاء بھی باقی ہیں، اور اس سلسلے میں جو کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں وہ بھی باقی ہیں، لیکن کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو اس کو آج میں یہیں تک ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے اجتماع میں اس کی تفصیل اور اس کا تکملہ پیش کروں گا۔ اتنی بات میں عرض کر دوں یہاں کہ یہ جو کلیسا کو جا کر آگ لگائی قریش کے لوگوں نے، یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی کہ ان لوگوں نے غصے میں آ کر ایسا کر دیا۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اگرچہ غیر مسلم ہوں لیکن ہمارے ملک میں امن و امان کے ساتھ رہتے ہوں اور کوئی غداری نہ کرتے ہوں، ان کی جان، ان کے مال اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ جو کہ مسلمان ریاست میں معاہدے کے ساتھ رہتے ہیں ان کو اہل ذمہ کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری مسلمانوں نے لی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیں تو وہ غیر مسلم، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے جان مال آبرو کی ذمہ داری لی ہے، لہذا جو شخص اس ذمہ داری کی خلاف ورزی کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ یہ الفاظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت فاروق اعظم جب شہید ہوئے تو آخری وصیتیں جو فرمائیں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو، اس وصیت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جتنے اہل ذمہ ہیں یعنی غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان کی ہم نے جان مال آبرو کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اس بات کا پورا خیال کرنا کہ اس ذمہ داری کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، ان کی جان پر، ان کے مال پر، ان کے آبرو پر حملہ کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اور جو عبادت گاہیں انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں ان عبادت گاہوں کو بھی چھیڑنا مسلمان کے لیے درست نہیں۔ تو سنا ہے کوئی واقعہ کراچی میں اس طرح کا پیش آیا ہے کہ جس میں کچھ لوگوں نے کسی کلیسا کے اوپر حملہ کر کے آگ لگائی۔ خوب سمجھ لیجیے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسا کرنا شریعت میں ہرگز جائز نہیں۔
جن لوگوں نے یہ کیا وہ شریعت کی خلاف ورزی، ہم اس کی پوری مذمت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس معاملے میں جو دین کی صحیح تعلیمات ہیں ان کو خود سمجھیں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔